اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں افسوسناک سانحہ، اسپتال کی نرسری وارڈ میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگنے کے نتیجے میں 14 معصوم نومولود بچے جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ ایک بچے کو زندہ ریسکیو کر لیا گیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق آگ لگنے کے وقت نرسری میں 15 بچے موجود تھے۔ لیڈی ڈاکٹر صرف ایک ہی بچے کو بچا سکی، دیگر 14 بچے جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو کام نے وارڈ میں لگی آگ پر قابو پا لیا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ ضلعی انتظامیہ نے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق آگ MCH وارڈ کے تیسرے فلور پر AC کا کمپریسر پھٹنے سے لگی۔ امدادی کارروائیوں میں فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں اور 4 ایمبولینسوں نے حصہ لیا۔ پیمز اسپتال میں آتش زدگی کا افسوسناک سانحہ، وزیراعظم شہباز شریف کا سخت نوٹس، متعلقہ حکام کو فوری تحقیقات کی ہدایات جاری کر دیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی انتظامیہ کو 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کو بھی کراچی سے اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی۔ وزیراعظم نے کہا کہ واقعے کے محرکات کا تفصیلی جائزہ لے کر ذمہ داران کا تعین کیا جائے، واقعے کے ذمہ داران کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ بچوں کے ساتھ ایسی صورتحال ناقابل تلافی ہے، اس اندوہناک واقعے پر دل رنجیدہ ہے۔ والدین کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے آتش زدگی واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے اعلیٰ سطح کی کمیٹی 7 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے سربراہ مقرر، اعلیٰ ریسکیو اور پولیس حکام بھی شامل۔ جاری نوٹیفکیشن کے مطابق فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ کمیٹی وارڈ میں موجود آگ بجھانے کے انتظامات اور آگ بجھانے کے عمل کا جائزہ لے گی۔ ملک کی اعلیٰ سیاسی قیادت کا پیمز اسپتال سانحے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت کا نومولود بچوں کے جاں بحق ہونے پر لواحقین سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ صدر زرداری کے واقعے کے ذمہ داروں کا تعین کر کے قانون کے مطابق کارروائی کرنے کی ہدایت۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا بھی اظہار افسوس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے پر اظہار افسوس، متعلقہ حکام کو تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا پیمز اسپتال اسلام آباد میں آتش زدگی کے واقعے پر اظہار افسوس۔ آتش زدگی کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت۔ وزیر اطاعت سندھ شرجیل انعام میمن کا بھی افسوسناک سانحے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ بلغ الللا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ملک بھر میں سرکار دو عالم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر پاک فوج کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ گلگت بلتستان اور مظفر آباد میں بھی پاک فوج کی جانب سے توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ ملک بھر کی فضاؤں میں درود و سلام کی صدائیں، مساجد، عمارتیں، گلیاں، محلے، چوک چوراہے سب سج گئے۔ مختلف شہروں میں عاشقان رسول کی جانب سے محافل میلاد کا انعقاد اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ شہروں کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ صدر مملکت اور وزیراعظم کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قوم کو مبارکباد۔ وطن میں امن کے لیے دعائیں۔ صدر زرداری نے کہا کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لے کر معاشرے میں عدل و انصاف، برداشت اور انسانی وقار کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا۔ بین المسالک و بین المذاہب ہم آہنگی کا عملی مظاہرہ کرنا بحیثیت امت ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قوم کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر پیغام میں کہنا ہے کہ اسوہ حسنہ میں ہی ہماری کامیابی ہے۔
ایران اور عمان آبنہ ہرمز میں عارضی بحری راہداری قائم کرنے پر متفق ہو گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے عمان کے وزیر خارجہ کی تہران میں ملاقات، بحری راہداری قائم کرنے اور بارودی سرنگیں صاف کرنے کے منصوبے پر گفتگو۔ دونوں نے آبنہ ہرمز میں عارضی راہداری قائم کرنے پر اتفاق کر لیا۔ آبنہ ہرمز سے متعلق مجوزہ فریم ورک بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ کسی بھی انتظام میں دونوں ممالک کی خود مختاری کا احترام یقینی بنایا جانا چاہیے۔ ایران کا امن اور استحکام کے لیے عزم ثابت قدم سفارتکاری سے بھی ہم آہنگ ہے۔ نئے راہداری منصوبے کے لیے مجوزہ فریم ورک اس کی واضح مثال ہے۔ عمان کے ساتھ معاہدے کا مطلب آبنہ ہرمز کو فوری طور پر کھولنا نہیں۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا بیان، کہا کہ آبنہ ہرمز اب ایران کی قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ حالیہ جنگوں سے قبل آبنہ ہرمز کے حوالے سے کوئی مسائل نہیں تھے۔ 58 سال سے بحری جہاز عمانی حدود سے گزرتے رہے، جس سے ایران کو نمایاں نقصان پہنچا۔ آبنہ ہرمز میں آمد و رفت کے راستوں میں تبدیلی ضروری ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ایران کو سہارا دینے والے تمام معاشی ذرائع ختم کرنے کا اعلان۔ ایرانی صدر نے ملک میں معاشی مشکلات کا اعتراف کر لیا۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ جنگ کسی نہ کسی مرحلے پر ختم ہونی چاہیے۔ باقر غالباف نے بھی معاشی مشکلات کا حوالہ دیا۔ فوجی طاقت کتنی ہی ہو، عوام بھوکے ہوں تو ملک قائم نہیں رہ سکتا۔ معاشی ترقی اور ملکی پیداوار نہ ہو تو ملک قائم نہیں رہ سکے گا۔ ایران کو تنہا کرنے تک معاشی دباؤ جاری رہے گا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیاں کہتے ہیں کہ معاشی بے چینی پیدا کرنا دشمنوں کی حکمت عملی ہے۔ دشمن وسائل پر قبضے کے لیے جنگ بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دشمن جان چکا ہے کہ فوجی طاقت سے ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ امریکہ سے معاہدے پر دستخط خوف یا دباؤ کی بنیاد پر نہیں کیے تھے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیاں کی عراق کی سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ سے ملاقات۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ اسلامی اقوام میں بیداری اور اتحاد دشمن کی سازشوں کا واحد توڑ ہے۔ امریکہ نے ایران پر حملوں کو پابندیوں میں منتقل کر دیا۔ مارکو روبیو نے اتحادی ممالک کو آگاہ کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران پر حملوں کو پابندیوں میں منتقل کر رہا ہے۔ فی الحال امریکہ کی جانب سے ایران پر مزید حملے کیے جانے کی توقع نہیں ہے۔ امریکہ کی توجہ ایران پر دباؤ ڈالنے کے دیگر ذرائع پر مرکوز ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگس کی ایران کو پھر دھمکی، کہا ایران کے خلاف حملے بند نہیں کیے، ضرورت پڑی تو مسلح کارروائیاں کی جائیں گی۔ کہا اس وقت معاشی دباؤ ایران کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایران کے پاس واحد راستہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے۔ ہم آبنہ ہرمز پر فوجی حملوں کے امکان کو خارج نہیں کر رہے۔ کینیڈا نے تقریباً 700 امریکی مصنوعات پر 15، 25 اور 50% ٹیرف لگا دیے۔ کینیڈا کا امریکہ کے خلاف $20 ارب کی درآمدات پر جوابی ٹیرف کا اعلان۔ کینیڈا کے جوابی ٹیرف کا نفاذ 8 ستمبر سے ہوگا۔ وزیر خزانہ فرانکوس فلپ چیمپئن کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ اسٹیل، ایلومینیم، فرنیچر اور کپڑوں پر 50% کینیڈین ٹیرف عائد ہوگا۔ برقی آلات اور بعض سمندری مصنوعات پر 25% ٹیرف لگے گا۔ ٹیرف امریکی درآمدات پر لاگو ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین کا سرکاری دورہ۔ وزیر اعلیٰ کی شینجیانگ کی علاقائی کمیٹی اور پولیٹیکل کمشنر ہی یونگ یو سے ملاقات میں پنجاب اور شینجیانگ صوبوں کے درمیان اقتصادی ترقی اور تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ ملاقات میں پاکستانی طلباء کے لیے آن لائن ٹیکنیکل معاونت کی تجویز کا جائزہ بھی لیا گیا۔ پنجاب اور شینجیانگ کے درمیان زراعت، صنعت، ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا